فرانس کی ایک عدالت نے سابق فرانسیسی وزیر اعظم ایڈورڈ بالاڈور کو کراچی آبدوز کیس میں کمیشن کے ذریعے پیسہ بنانے کے الزام سے بری کر دیا ہے۔ مسٹر بالاڈور پر الزام تھا کہ انہوں نے سن 1990 کی دہائی کے وسط میں پاکستان اور فرانس کے درمیان اگسٹا 90 بی کلاس آبدوزوں کے ایک معاہدے کے ذریعے رشوت حاصل کی تھی۔ ان پر یہ بھی الزام تھا کہ انہوں نے یہ رقم سن 1995 میں اپنی الیکشن مہم پر خرچ کی، تاہم وہ یہ الیکشن ہار گئے تھے۔ اس کیس میں ان کے 78 سالہ سابق وزیر دفاع فرانسوا لیٹارڈ کو اثاثوں کے بیجا استعمال میں ملوث ہونے پر 2 سال کی معطل قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ یاد رہے کہ مشہور زمانہ اگسٹا آبدوز اسکینڈل میں پاک نیوی کے سابق سربراہ ایڈمرل منصور الحق تو نیب کے ساتھ پلی بارگیننگ کر کے صاف بچ نکلے تھے اور امریکہ میں سیٹل ہو گئے، لیکن اس کے برعکس فرانس نے 15 جون سن 2020 کو انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے تقریباً 3 دہائیاں گزر جانے کے بعد کیس میں ملوث 6 افراد کو 18 لاکھ پاؤنڈ رشوت لینے کے جرم میں 2 سے 5 برس قید کی سزا سنائی تھی، جبکہ 4 مارچ سن 2021 کو اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچاتے ہوئے سابق وزیر اعظم بالاڈور کو تو عدم ثبوتوں کی بنیاد پر بری کر دیا، لیکن ان کے وزیر دفاع کو 2 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ خیال رہے کہ کئی اشروں تک چلنے والی طویل تحقیقات کے بعد پہلی بار 15 جون 2020 کو 6 افراد کو سزائیں سنائی گئی تھی، جبکہ 91 برس کے ضعیف العمر سابق فرانسیسی وزیر اعظم ایڈورڈ بالاڈور اور ان کے وزیر دفاع فرانسوا لیٹارڈ کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ اگلے 9 مہینوں تک دونوں نے پیرس میں لا کورٹ آف دی ریپبلک میں ٹرائل کا سامنا کیا اور بالآخر 4 مارچ سن 2021 کو بالاڈور باعزت بری ہو گئے، جبکہ لیٹارڈ کو 2 سال کی معطل قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ مقامی صحافیوں کے مطابق اس حساس مقدمے کی کارروائی سے میڈیا کو بڑی حد تک دور رکھا گیا تھا اور فیصلہ آنے پر ہی تفصیلات جاری کی گئی۔ اس کیس کی تحقیقات میں 3 سابق فرانسیسی حکومتی عہدیداروں اور 3 دیگر افراد کو کراچی افیئر یا کراچی گیٹ میں ملوث پایا گیا اور ثابت ہوا کہ اس معاہدے میں خفیہ طور پر رشوت لی گئی تھی، جس کی مدد سے پیسے فرانس لائے گئے تھے۔ اس میں سے کچھ پیسے مبینہ طور پر سابق فرانسیسی وزیر اعظم ایڈورڈ بالاڈور کی ناکام صدارتی مہم کے لیے بھی استعمال کیے گئے تھے۔ یاد رہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں 8 مئی سن 2002 کو ایک خودکش بمبار نے بارود سے بھری کار فرانسیسی انجین کی منی بس سے ٹکرا دی، جس کے نتیجے میں 14 افراد جاں بحق ہوئے، جن میں 11 فرانسیسی انجینئرز بھی شامل تھے، جو فرانس کی نیوی کی کنسٹرکشن کمپنی DCN کے ملازم تھے۔ یہ انجینئر پاکستان میں اگسٹا آبدوز کی تیاری کے لیے یہاں موجود تھے۔ یہ آبدوزیں فرانس نے پاکستان کو فروخت کی تھیں۔ حملے کے اس واقعے کی تحقیقات کے دوران پاکستانی اور فرانس کی اہم شخصیات میں کمیشن کا اسکینڈل سامنے آیا، جس کو کراچی افیئر یا کراچی گیٹ کا نام دیا گیا۔ واضح رہے کہ اگسٹا آبدوز پاکستان بحریہ کی بیک بون سمجھی جاتی ہے۔ سن 1994 میں 3 اگسٹا آبدوزوں کا آرڈر دیا گیا تھا، ان میں سے ایک کی فرانس میں تیاری کی گئی، جبکہ باقی 2 کی تیاری پاکستان میں عمل میں لائی گئی۔ فرانسیسی نیول کمپنی DCN نے پاکستان کو اس کی کمرشل فروخت کی بھی اجازت دی تھی۔ یہ آبدوز 335 میٹر تک سمندر کی گہرائی میں جا سکتی ہے۔ پاکستان نیوی کے سابق DG انٹیلیجنس کموڈور شاہد اشرف نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ سن 1992 میں نواز شریف کے پہلے دور حکومت میں نیوی نے 52 کروڑ ڈالرز کی مالیت کی آبدوزوں کی خریداری کی منظوری دی۔ ایڈمرل نقوی، ایڈمرل جاوید افتخار اور ایڈمرل مجتبیٰ پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی گئی، جس نے چین، فرانس، سویڈن اور برطانیہ کا دورہ کیا اور سفارش کی کہ آبدوز سویڈن سے خریدی جائے۔ اس کے بعد ایڈمرل سعید خان نے دوبارہ ایک ٹیم تشکیل دی، جس نے ان 4 ملکوں کا دورہ کیا اور سفارش کی کہ برطانیہ یا پھر فرانس سے اگسٹا 90 آبدوز خریدی جائے۔ 21 اگست سن 1994 کو اگسٹا کی خریداری کا معاہدہ ہوا تو اس وقت بے نظیر بھٹو اقتدار میں تھی۔ اس اسکینڈل کی بنیاد پر نواز شریف کی حکومت میں ایڈمرل منصور الحق کو فارغ کر دیا گیا اور وہ امریکہ منتقل ہو گئے۔ بدعنوانی کے الزام میں انہیں امریکہ کے شہر آسٹن میں حراست میں لیا گیا اور بعد میں ان کی اپنی درخواست پر انہیں پاکستان کے حوالے کر دیا گیا۔ ایڈمرل منصور الحق کچھ عرصہ نیب کی تحویل میں رہے اور انہوں نے قومی احتساب بیورو سے پری بارگین کر کے 25% رقم ادا کی اور بری ہو گئے۔ نیب کے فیصلے کی دستاویزات کے مطابق بطور نیول چیف انہوں نے مختلف دفاعی سودوں میں رشوت اور کمیشن حاصل کی اور 29 اپریل سن 1997 میں انہیں قبل از وقت ریٹائر کیا گیا، جس کے بعد وہ آسٹن امریکہ منتقل ہو گئے اور سن 2018 میں امریکہ میں ہی انتقال کر گئے۔ نیول انٹیلیجنس کے سابق سربراہ ریئر ایڈمرل تنویر احمد کا کہنا ہے کہ اس واقعے میں اور بھی لوگ ملوث ہیں جن کو سامنے نہیں لایا گیا۔ ایڈمرل منصور الحق نے تو تسلیم کیا، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ نیب اور دیگر اداروں نے اس اسکینڈل میں ملوث دوسرے لوگوں کو ایکسپوز کیوں نہیں کیا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔